قرآن مجید کی عظیم آیات جن کو پڑھ کر واقعتاً انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ان میں سے ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں انسان کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے مرد کی، and it's 100% true۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لفظی ترجمہ ہوگا لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں، ان کی وہ خواہشات جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے اور بیٹوں سے اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے، عمدہ نسل کے گھوڑوں سے، اور آخر میں فرمایا والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتی۔ جب میں آپ کی طرح طالب علم تھا، جب میرے سامنے یہ آیت مبارکہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سٹرائک کرائی یہ بات کہ میری صحیح تصویر یہی ہے، کیونکہ مقابلے میں عورتوں کا ذکر ہے، لہذا یہاں لوگوں سے مراد مرد ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو خواہشات ہیں یہ مردوں کی خواہشات ہیں۔ اگر آپ دیانتداری کے ساتھ اپنا جائزہ لیں اور ارد گرد کے دوسرے جو ساتھی ہیں آپ کے، ان کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیں تو you'll come to the conclusion کہ مرد کی سب سے زیادہ موومنٹس وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یہ قرآن مجید کی ٹروتھ ہے۔ پھر مرد کو بینک بیلنس سے، یعنی سونے اور چاندی کے ڈھیر آپ کی آج کی زبان میں کیا ہیں؟ بینک بیلنس، اس کا کریز مرد کے اندر ہے، عورت کے اندر نہیں ہے۔ تیسری بات فرمائی عمدہ نسل کے گھوڑے۔ گھوڑا کیا چیز ہے؟ سواری ہے نا۔ یہاں فرمایا عمدہ نسل کے گھوڑے۔ آج ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوتے، ہماری سواری کیا ہے؟ کار ہے۔ لیکن مرد کو بہرحال کار کے برانڈ کا کریز ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ سواری جو ہے فور ویلر، مہران بھی ہے، کلٹس بھی ہے، ٹھیک ہے، سوئفٹ بھی ہے، کرولا بھی ہے، اور ہونڈا ریبون بھی ہے، اور پھر لینڈ کروزر بھی ہے۔ مرد کی کمزوریوں میں سے چار پیسے اس کے پاس زیادہ آئیں گے تو اس کو خود ہی شروع ہو جائے گی کہ میں ذرا مہران کی بجائے اب کلٹس لے لوں، کلٹس کی بجائے کرولا لے لوں، کرولا کی بجائے ہونڈا لے لوں، اور پھر اللہ تعالیٰ اور دے گا تو پھر وہ لینڈ کروزر بھی ضرور لے گا۔ دلائل ہوں گے اس کے پاس، لیکن اندر کی بات کیا ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں سواری کا برانڈ، اس کی ایک محبت ڈالی۔ اور پھر والانعام والحرث، آخری عمر میں جا کر، یعنی ایک تو ہمارے یہاں تقسیم ہے نا، ایک بزنس مین ہے، ایک انڈسٹریلسٹ ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک کسان ہے اور زمیندار ہے۔ یعنی کسان اور زمیندار کو تو پہلے ہی دن سے مویشیوں اور کھیتیوں سے محبت ہوتی ہے۔ یعنی گاؤں کا رہنے والا، اس کو یہ خیال آتا رہتا ہے کہ میری پیڑیاں جڑیاں ہیں وہ 10 ہیں، تو فلانے دی جڑیاں 12 ہیں، میں بھی 14 کاری لگا۔ یہ ہے اس کے اندر لینڈ کی محبت۔ اور مویشی، یعنی دیہاتوں میں جو سٹیٹس ہے، فائنینشیل سٹیٹس کیسے ناپا جاتا ہے؟ انہیں پیڑیاں کی نہیں ہیں تو ڈنگر کی نہیں۔ مزے کی بات کیا ہے کہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بھی جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک فارم ہاؤس بناتے ہیں، اور اس میں فارمنگ کر کے ان کو مزہ آتا ہے، اور مویشی پال کے ان کو مزہ آتا ہے۔ تو جس ترتیب سے قرآن مجید نے یہ ذکر کیا ہے کہ یعنی انسان کی جو غیر ارادی موومنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ وومن اورینٹڈ ہیں، اور اس کی جو کانشیس موومنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ سن اورینٹڈ، بیٹے کے لیے۔ یعنی جو جاب وہ کرے گا اس لیے کرے گا اپنے بیٹے کے مستقبل سنوارنے کے لیے، لیکن اسی جاب کے اندر کوئی ذرا اضافی کچھ چسکا مل جائے اس کو عورت کے ساتھ گپ شپ لگانے کا، تو وہ ایک کیا ہے، وہ ایک
غیر ارادی موومنٹ ہوگی جو اس کی ہوگی، لیکن کانشیس موومنٹ جو ہوگی وہ بیٹے کے لیے ہوگی. تو یہ ایک خوبصورت تصویر ہے. جب یہ آیت مجھے کلک ہوئی تو میرے دل نے گواہی دی آن مائی پرسنل لیول، خاندانی یا قومی عقیدے کے طور پر نہیں، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ میری اتنی صاف اور کریکٹ تصویر جو ہے وہ میرا خالق ہی بنا سکتا ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.